يذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے بندے ناچیز کو یہ توفیق عطا کی کہ چند لحظے ذکر قرآن و اہل بیت تک پہنچا سکوں. سب مجھ سے سینئر تشریف فرما ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن اور سب سے جونیئر ہی میں ہوں، لہذا آپ احباب سے سیکھ کر ہی معاشرے میں جا سکتے ہیں. بآواز بلند صلوات. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو لائق عبادت تو ہے لیکن محتاج عبادت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی اس کی تعریف کرتا بھی ہے تو اس کی تعریف کرنے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اگر تعریف کا فائدہ پہنچتا بھی ہے تو اس شخص کو خود پہنچتا ہے جو خدا کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور درود و سلام ہو پروردگار عالم کی بہترین مخلوق پر کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خدا خود ناز کرتا ہے، یا اسے محمد کہتے ہیں یا فاطمہ زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کوشش اپنی طرف سے کی ہے اور جس موضوع کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، کعبے کی طرح پاک ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. کعبے کی طرح پاک ہے، رسول کی طرح سچی ہے، قرآن کی طرح باعظمت بھی ہے، باوقار بھی ہے، پر نور بھی ہے. اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بی بی کہ جب رسول خدا کے اوپر امت کے لوگوں نے یا عرب کے ان بدوؤں نے ابتر کے تانے دینے شروع کر دیے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا کر میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو کہ اے میرے حبیب، جس طرح ان لوگوں نے تمہارا دل دکھایا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر ایسی بیٹی کی صورت میں دینا چاہتا ہے کہ جس کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جس کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی. بلکہ ایک جملہ یوں کہتا چلوں کہ جو میرے رسول سے ابتر کے تانے کو ختم کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صدیقہ طاہرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کہا کہ کون ہے سیدہ؟ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
خدا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. اگر خدا یہاں استعمال کر دیتا کہ میں نے آپ کو عطا کیا ہے تو کچھ فرق نہیں تھا، مگر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے. ہم اس وقت اگر مجرد کے لیے یا تنہا کے لیے، اس معذرت لفظ غلط منہ سے آیا، کہ اگر تنہا کے لیے لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے ہم، تو یعنی ایک فخر اور باوقار شخص اس ہم کو استعمال کرتا ہے. یعنی میں کہنا یہ کیا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم، خدا بند عالم، رسول خدا کو فاطمہ زہرا دیکھ کر ناز کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا. وہ ہے سیدہ. دربار سجا ہوا ہے، تخت پر بادشاہ موجود ہے، اور کرسیوں پر ملا تشریف فرما ہے. ہر مذہب کے ملا ہیں. بات اس چیز پر مناظرہ چل رہا ہے کہ جناب مریم افضل ہیں یا جناب صدیقہ کبریٰ افضل ہیں. اگر آپ اس مناظرے کو سننا چاہتے ہیں تو مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. سب لوگوں نے اس بات پر تسلیم ہو گئے کہ جناب مریم افضل ہیں جناب سیدہ سے. وہاں کوئی شیعہ علی موجود نہیں تھا، بلکہ دربار میں درمیان سے ایک شخص مرد مجاہد کھڑا ہوا، شیعہ اثنا عشری کھڑا ہوا، اور بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، بادشاہ اگر تو چاہے تو میں بتاؤں صدیقہ کبریٰ افضل ہیں یا جناب مریم افضل ہیں؟ بادشاہ نے کہا یاد رکھنا کہ کہیں بادشاہ کی توہین نہیں ہو جائے. کہا بادشاہ تو گھبرا نہیں، بادشاہ کی توہین نہیں ہوگی. بادشاہ نے کہا ایک منٹ رک. تلوار کو نکالا، سامنے رکھا، کہا اگر تو اس بات کو ثابت نہ کر سکا کہ جناب سیدہ افضل ہیں یا جناب مریم افضل ہیں، تو اگر تو ثابت نہ کر سکا یہ تلوار تیرا مقابلہ کرے گا. کہا کہ بادشاہ مجھے قبول ہے. کہا اچھا، کہا اپنی دلائل پیش کر. کہا بادشاہ پہلے یہ دلیلیں دیں گے یا میں دلیلیں دوں؟ تمام علماء یہ جو ہر مسلک کے وہاں موجود تھے کہنے لگے کہ ہم نے اپنی دلیلیں پیش کر دی ہیں. بہترین اور کامل ترین دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب مریم کے نام کا ایک سورہ قرآن مجید میں نازل کیا ہے، لہٰذا جناب سیدہ کے نام کا ایک سورہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے جناب مریم افضل ہیں. یہ شخص بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا بادشاہ میں بتاؤں جناب صدیقہ کبریٰ کے نام کے کتنے سورہ قرآن میں موجود ہیں؟ کہا کہ مریم، جناب مریم سلام اللہ علیہ کا ایک سورہ قرآن میں موجود ہے، لیکن پروردگار عالم نے میری بیوی کو اتنا کمال، اتنے عظمت دی ہے کہ میری بیوی کا ایک نہیں بلکہ 2 سورہ قرآن میں موجود ہے. ایک سورہ حل عطا موجود ہے، ایک سورہ کوثر موجود ہے. کہا بادشاہ اگر اس بات پر تو قانع نہیں ہوا تو اور دلیل پیش کر دوں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جناب مریم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، وہ معصوم تھا، لیکن میری بیوی جناب فاطمہ زہرا کو اللہ نے ایک نہیں، اللہ نے 2 نہیں، اللہ نے 3 نہیں، بلکہ ایک نہیں 11 بیٹے ایسے عطا کیے ہیں. ایک نہیں 2 نہیں بلکہ 11 کے 11 معصوم بیٹے. کہا کہ یہ دلیل کم نہیں ہے. کہا 1 کجا 11 کجا. یہاں ایک دلیل یا 2 دلیلیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا اور میرے لیے بھی وہی تلوار موجود ہوتی، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بادشاہ یہ تلوار میرے لیے بھی وہی فیصلہ تو میرے لیے بھی سنا دے کہ اگر میں جناب صدیقہ کبریٰ کو افضلیت میں جناب مریم سے پیش نہ کر سکا، اگر ثابت نہ کر سکا، تو یہ تلوار میرا مقابلہ کرے گا. کہا کہ جناب مریم کی سرحان
افضل ہے یا جناب صدیقہ کبریٰ افضل ہے؟ کہا قرآن مجید میں سورہ مبارک مریم ہے، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مبارک مریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب لوگوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا جناب مریم کے اوپر، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، لیکن تم یہ بچہ کیسے دنیا میں لے کے آئی؟ تو جناب مریم نے کلام نہیں کیا بلکہ فاشارت الیہ، اپنے ہاتھ کو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس سے بات کر لو۔ تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کس طرح اس بچے سے کلام کریں جو ابھی بچہ ماں کی گود میں موجود ہے؟ کہا کہ بچہ ابھی ماں کی گود میں موجود ہے، اس سے کیسے کلام کروں؟ یا ابھی ان کی زبان پر یہ الفاظات ختم ہو رہے تھے کہ جناب عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عبد ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عبد ہوں۔ یعنی جناب عیسیٰ نے کب کلام کیا؟ جب ماں کی گود میں موجود تھے۔ تو یہاں میں ایک روایت کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول خدا اپنے گھر میں تشریف آئے، جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا، جناب فاطمہ زہرا کسی سے کلام کر رہی تھی، بی بی سے آ کے مخاطب ہوئے، کہا بیٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ کوئی خاتون موجود تھی، نہ علی موجود تھے، نہ حسن موجود تھے، آپ کس سے کلام کر رہی تھی؟ کہا کہ اے بابا جان، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے یہ مجھ سے کلام کرتا ہے، میں اس سے کلام کرتی ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری بیوی کا بیٹا افضل ہے اور میری بیوی افضل ہے کہ ماں کے شکم میں ابھی دنیا میں نہیں آئے بلکہ ماں کے شکم میں کلام کر رہے ہیں، اور جناب عیسیٰ وہ ہے جو ماں کے شکم سے باہر آ کر گود میں کلام کر رہے ہیں۔ کہ بادشاہ اگر اس بات پر قانع نہیں ہوا تو اور دلیل پیش کروں؟ کہا کہ ہاں پیش کرو۔ کہا کہ میری بیوی فاطمہ زہرا کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں موجود ہے، جناب عیسیٰ مریم کے بیٹے بھی پردہ غیبت میں، ایسے ہی کہا کہ پردہ غیبت میں دونوں موجود ہیں، لہٰذا جب پروردگار عالم میرے مولا کو اذن ظہور دے گا، کہا کہ میرے بیٹے کو میرے مولا کو اذن ظہور دے گا تو اس وقت جناب امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے خانہ کعبہ میں، وقت نماز ہوگا اور جناب عیسیٰ کہیں گے اے فاطمہ زہرا کے لال آئیے نماز پڑھائیے۔ امامت میں جناب عیسیٰ سے آگے جناب کیا کہ افضلیت میں کس کو قرار دے رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں آئیے مولا آپ تشریف لے جائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جب نماز پڑھیں گے تو مہدی دورہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کہا جناب عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ سے افضل فاطمہ کے بیٹے کو سمجھ رہے ہیں۔ کہ ایک دلیل اور میں اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں جو محنت کی ہے۔ ایک حدیث ہے رسول خدا فرماتے ہیں جنت 4 خواتین کی محتاج ہے، یعنی 4 خواتین کی مشتاق ہے۔ یقیناً ہر بندے نے یہ روایت سنی ہوگی، کس کی؟ جناب آسیہ زوجہ فرعون، دوسرا جناب مریم بنت عمران، تیسرا جناب خدیجہ بنت خویلد زوجۃ الرسول، اور چوتھی جناب سیدہ۔ اب رسول خدا کی اس حدیث کو مد نظر رکھیے گا کہ جس میں رسول خدا نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور میری بیوی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جناب عیسیٰ کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہے، جناب مریم کی سردار بھی فاطمہ زہرا ہے، اور جناب خدیجہ، اور سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ جناب مریم کو جا بلکہ جو اپنی ماں کی بھی سردار ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔
जनाब सैयदा को अता किया है। आइए एक फजीलत का जुमला और रब्ते मसाइल। कुरान क्या कह रहा है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर ये कि अल्लाह के रसूल है। सवाल ये करना चाहता हूँ कि जनाब हसनैन के नाना नहीं है? अल्लाह तो कह रहा है कि रसूल क्या है, मोहम्मद क्या है? मेरे रसूल है फकत। इस्तिस्ना कर दिया, क्या कहा कि मेरे रसूल है फकत। क्या फातिमा ज़हरा के बाबा नहीं है? क्या अली मौला के मौला और ससुर नहीं है? खुदा कहना चाह रहा है कि मैं मोहम्मद को दुनिया के रिश्ते से कट करके अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। यानी मोहम्मद फकत मेरा रसूल है। और फिर कुरान की एक और दलील कहा कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। कुरान कह रहा है कि रसूल बोलते नहीं है मगर ये कि जो वही है खुदा होती है वही बोलते हैं। तो अब इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि गदीर के मैदान में अगर रसूल खुदा अली मौला का सवालात के मजमे में अली मौला का हाथ बुलंद करके कह रहे हैं मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, तो इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद रसूल का हाथ नहीं बल्कि रिसालत रसूल का हाथ बोला। मोहम्मद नहीं बल्कि रिसालत अली का हाथ बुलंद कर रहे हैं, बल्कि वो जबान और वो काम जो वही के बगैर कोई काम करते नहीं है वो अल्लाह के इज़्न से अली के हाथ बुलंद करके कह रहे हैं जिसका मैं मौला हूँ उसका अली। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, आवाज बुलंद सलवात। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। एक बात कहा। दूसरा कि अगर रसूल खुदा अपने आप को नाका बनाकर बच्चों को सवार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मोहम्मद सवार नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल सवार कर रहे हैं, बल्कि ये वो सवार कर रहे हैं जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा का मिज़ाज है। तो यही तो वजह है कि रसूल खुदा से कहा कि कितने अच्छे ये रसूल खुदा कितनी अच्छी सवारी है कि यानी जो रसूल खुदा ने सवार किया हुआ है तो रसूल खुदा ने क्या कहा कि सवाल तुम्हारा गलत है। कहा कि सवारी अच्छी नहीं बल्कि ये देखो सवार कितने अच्छे हैं, कि सवार कितने अच्छे हैं जो रसूल के दोष पर तशरीफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब इस बात को भी मानना पड़ेगा कि रसूल अगर अपने पहलू में किसी को बिठाते हैं, अगर रसूल अपने पहलू में किसी को बिठाते हैं तो ये कोई मोहम्मद नहीं बल्कि अल्लाह का रसूल इस काम को अंजाम दे रहा है और खुदा के इज़्न से अंजाम दे रहा है। अगर किसी को अपने पहलू से उठा देते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद नहीं अल्लाह का रसूल इस काम फरमाया कि अगर रसूल खुदा फातिमा ज़हरा के एहतराम में खड़े हो रहे हैं तो ये कोई मोहम्मद नहीं, बाप नहीं बल्कि रिसालत खड़ी है। क्या अज़मत जनाब सैयदा है कि अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि जब तक जनाब सैयदा खड़ी रहती थी रसूल खुदा खड़े रहते थे और रसूल खुदा बढ़ के अपनी बेटी की पेशानी को चूम कर कहते थे फातिमा मुझे जन्नत की खुशबू आती। क्या मकाम खुदावंद आलम ने जनाब सैयदा को दिया है। मगर दुख इस बात का है कि दरबार भी वही था, लोग भी वही थे, फर्क इतना था अब उस मिंबर पर रसूल नहीं गासिब रसूल मौजूद थे। यहाँ कुरान की एक आयत के परवरदिगार आलम कुरान में सूरह मुबारक तौबा में इरशाद फरमा रहा है
آخری نقطہ اور پھر مسائل. کہا کہ والذین یؤذون الرسول لہم عذاب علیم. جس نے بھی، قرآن ہے، دلیل ہے، کسی بھی چیز کو، حدیث کو، روایت کو، ہر بندہ کوئی نہ کوئی علت نکال کر جھٹلا سکتا ہے، لیکن قرآن وہ واحد کلام ہے کہ جس کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں والذین یؤذون الرسول لہم عذاب علیم. اگر کوئی بھی رسول کو اذیت دیتا ہے تو گویا اس کے لیے دردناک عذاب پروردگار عالم نے تیار کر کے رکھا ہے. اب رسول کی اس حدیث کا سہارا لیجئے کہ جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کہ من اذاہا فقط اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی ہے گویا اس نے رسول کو اذیت دی ہے. من اذانی فقط اذى اللہ، کہ جس نے مجھے رسول کو اذیت دی ہے گویا اس نے اللہ کو اذیت دی ہے. تو اب اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ جو بھی اللہ کی رسول کی بیٹی کو اذیت دیتا ہے گویا اس نے رسول کو اذیت دی ہے، جس نے رسول کو اذیت دی ہے گویا اس نے اللہ کو اذیت دی ہے. اب اس بات کو مانو کہ جس نے رسول کو اذیت دی ہے وہ کبھی اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. کہا کہ وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا بلکہ لعنت اللہ ہو سکتا. قرآن نے اور وہی بطول کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. مسلمانوں نے اتنا نہیں کہا فاطمہ تھک گئی ہوگی بیٹھ جائے. دو جملے ذکر مصیبت کے سنیے عزادارو. کیا مقام تھا اور کیا اجر رسالت امت نے رسول کی بیٹی کو دیا ہے. کائنات میں کوئی بھی جتنی مظلوم ہونا، اگر باپ دنیا سے چلا جائے لوگ شفقت کے ہاتھ سر پہ پھیر کر کہتے ہیں بچہ یا بیٹی ناراض نہ ہونا، خدا کی رضا ہے، راضی رہے خدا کی رضا پر. آج کے بعد تیرا باپ میں ہوں، آج کے بعد میں تجھے تسلیت پیش کرتا ہوں تیرے باپ کی. بچیوں کو اور بچوں کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن وہی دختر پیغمبر تھی بعد از رسول امت پرسا دینے کس طرح آئی ہے. اجرکم علی اللہ. اس قدر امت نے فاطمہ کو اذیت دی ہے کہ ہر نماز کے بعد سیدہ بچوں کو بیٹھا کر کہتی تھی بیٹا میں دعا مانگوں گی تم آمین کہہ دینا. دعا کون سی تھی؟ سیدہ رو کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی سریعا، خالق زہرا کو جلد موت دے دے. خالق زہرا کو جلد موت دے دے، اب زہرا اس دنیا سے تنگ آ گئی ہے. ایک روایت میں نے حرم میں ایک عالم دین سے سنی آج سے تقریباً 2 سے 3 سال پہلے، لیکن وہ روایت ایسی تھی کہ میرے دل پہ نقش ہو گئی. کہا کہ جناب سیدہ بعد از رسول جب رسول کی مزار پہ جایا کرتی تھی، صبح کی نماز کے بعد سیدہ اپنے گھر کو ترک کرتی تھی اور رسول خدا کی مزار پہ جاتی تھی. وہ اتنا فاصلہ گھر اور رسول کی مزار میں نہیں تھا، لیکن اتنا وقت رسول خدا کی بیٹی کو کہاں لگتا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد نکلتی ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد پہنچتی ہیں. وجہ کیا تھی؟ آئے سیدہ جب صبح کی نماز پڑھ کے رسول خدا کی مزار کی طرف جانا چاہتی تھی، جب سیدہ ایک قدم اٹھاتی تھی ارے سیدہ کی پسلیاں دکھ جاتی تھی، وہیں سیدہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر جاتی. جب سیدہ کو تھوڑا افاقہ ہوتا تھا تھوڑا اٹھتی، پھر تھوڑا ایک قدم چلتی، پھر سیدہ بیٹھ جاتی تھی. اتنے چلتے چلتے سیدہ جب دوپہر کو نماز کے بعد رسول خدا کی مزار پہ جاتی تھی اور گریہ کرتی تھی. اور ایک مرتبہ سیدہ کے گھر میں امیر المومنین آئے. دیکھنا کیا ہے کہ امیر المومنین
के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, परेशानी के आसार है, क्या पूछते हैं? सैयदा ने पूछा, या अमीर मोमिनीन, मुझे इतना जरूर बताइएगा कि मौला आज क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तो अमीर मोमिनीन ने कहा, सैयदा आज मदीने के चंद लोग मेरे पास आए थे और मुझे कहने लगे, या अली अपनी जोजा से कहिए रोने का वक्त मुकर्रर करे, जब ये रोती है हमारे बच्चे आराम नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन की जानिब देख के सैयदा ने कहा, मौला आया सैयदा ऊंची आवाज में रोती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, एक रिवायत पढ़ के आपकी ज़हमतों को तमाम करना चाहता हूँ। जब अमीरुल मोमिनीन एक मरतबा जनाबे सैयदा को देखा, क्या देखा कि मेहराब इबादत में सैयदा तशरीफ फरमा है, या तकबीरतुल इहराम के लिए सैयदा ने अपना हाथ बुलंद किया। मौला ने देखा सैयदा ने एक हाथ बुलंद किया है, दूसरा हाथ बुलंद नहीं किया। मौला वहीं बैठ गए। जब नमाज तमाम हुई, क्या देखा, जब अमीरुल मोमिनीन सैयदा के पास गए, कहा, बीबी मुझे इतना जरूर बताइए क्या हुआ, आज मैंने आपको देखा है कि आपने जब तकबीरतुल इहराम कहा है तो एक हाथ बुलंद किया है, बीबी क्या वजह है कि आपने एक हाथ क्यों बुलंद किया? कहा, मौला आपने देख लिया, ये मुसीबत ना पूछिए तो बेहतर होगा। नहीं, मौला ने कहा, सैयदा मुझे बताइए क्या हुआ, आपका हाथ क्यों नहीं उठा? कहा, मौला जब सैयदा एक हाथ बुलंद किया है,